بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے سیشنز میں جو گفتگو کی موٹیویشنز کے بارے میں، موٹیوز کے بارے میں، وہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کس طرح سے انسان پروگریس کرتا ہے۔ ایک بڑے لمبے عرصے تک دنیا میں سائنسز کو اور علوم کو مذہب نے ڈومینیٹ کیا، یعنی مذہب جو ہے اس کو تسلط حاصل رہا ان سائنسز اور علوم پر، اور اس کا نتیجہ کو بہت اچھا نہیں تھا۔ آپ کوپرنیکس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مذہبی نقطہ نظر تھا کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ ایک لمبا عرصہ یہ رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے کہ جس میں علوم کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا، علوم کو اے ریلیجس بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اے ریلیجس بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مذہب ہے اس کا علوم سے اب کوئی تعلق نہیں رہا۔ چنانچہ جب ایک سائیکالوجسٹ، کچھ سوشل سائنٹسٹ ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو وہ اصل میں کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اے ریلیجس رکھے۔ یہ اس کی پروفیشنل ویلیڈیٹی کریٹ کرتی ہے چیز، یعنی ایک ریلیجس آدمی جو ہے وہ اپنی ریلیجس جو انکلینیشنز ہیں ان کو پبلک میں چھپاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کی پروفیشنل جو سٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر نہ ہو۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ جب ایک مسلمان یا کوئی بھی مذہبی آدمی جو ہے وہ جس وقت اگر اپنے آپ کو کمپارٹمنٹلائز نہ کرنا چاہتا ہو، وہ مختلف کمپارٹمنٹس میں اپنی زندگی کو نہ بانٹنا چاہتا ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہولسٹک اپروچ بھی دیکھے۔ میں اسی چیز کے پیش نظر، یہ میرا آئیڈیل بھی رہا ہے، میں اس پر لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مذہب اور اپنے علوم دونوں کی کمبینیشن کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنا ٹھیک رویہ بنائیں۔ تو اس کے پیش نظر آج سے جو ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سی فیتھ پلئنگ اے رول ان دس ہول سیٹ اپ۔ یہ جو موٹیوز ہیں اس میں فیتھ کا کیا رول ہے۔ ہم اس سلسلے میں کچھ سیشنز، بلکہ کافی سارے سیشنز شاید اس پہ گزاریں گے، جس پہ کہ ہم یہ بات چیت کریں گے کہ فیتھ ایز اے موٹیو، اور فیتھ اصل میں ہوتا کیا ہے، واٹ از دا ریالٹی آف فیتھ ان مائی ویو۔ میں فیتھ کو کیا دیکھتا ہوں، آپ اس سے اختلاف کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ یہ میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو لازماً اٹ وڈ بی اے پارٹ آف ایوری ونز فیتھ، بٹ دس از ہاؤ آئی سی اٹ۔ اور اگر یہ بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ if I share it with you, it will give you an opportunity to criticize my point of view as well and help me understand it better۔ اس کو میں ریفائن بھی کر سکوں گا۔ ہم جدھر سے بات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ وہ یہ کہ یہ بات تو ہمارے درمیان کامن ہے ہی، we all agree کہ مذہب کا سٹارٹنگ پوائنٹ اصل میں فیتھ ہی ہوتا ہے۔ اور فیتھ جو ہے وہ فیتھ بھی وہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ جو بنیادی ایلیمنٹ آف فیتھ ہے، دیٹ از فیتھ ان گاڈ۔ ٹھیک ہے جی، باقی سارے ایلیمنٹس اصل میں اس کی ایکسٹینشنز کے طور پر بنتے ہیں، رسالت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یہ سارے جو ہمارے فیتھ کے ایلیمنٹس آپ نے سنے ہیں، بنیادی اگر ان میں سے لیے جائیں تو سب سے پرائمری چیز فیتھ ان گاڈ ہے، اور پھر سیکنڈ لیول پر جو کتابوں پر، آخرت پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان جو ہے یہ آ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھ لیجئے تو وی ول بی اسٹارٹنگ آف ٹوڈے اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ 2-3 ٹاپکس جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ ایک چیز تو بالکل واضح ہے، وہ آج ہم اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفتگو ہی کریں گے، وہ یہ کہ ایمان لازماً عمل میں ڈلنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید میں یعنی ان ایکویوکلی بیان ہو گیا کہ وہ ایمان جو کہ عمل میں نہیں ڈھل رہا یا جس کے نتیجے میں اچھا عمل وجود میں نہیں آ رہا، اس ایمان کی اصل میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیجز آف فیتھ، وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ واٹ ایگزیکٹلی از فیتھ وین وی سے دیٹ وی بلیو ان گاڈ۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اصل میں کیا مانتے ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے تو اس توکل کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے تو اس تقوی کا کیا مطلب ہے؟ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیز ٹاپکس ٹو۔ ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں جی آج سے۔ میں اس سلسلے میں جو اب ہم چلیں گے انشاءاللہ،
وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیز ٹاپکس جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اسٹیجز آف فیتھ. اگین دس از اے ٹاپک جو کہ ظاہر ہے کہ جیمز فاولر نے اس سے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے بہت ساری. اور وی کین آلسو پرسنلائز ود اٹ. ہم اس کو اگر اس پہ غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی ان زندگی میں فیتھ کی ان سٹیجز سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں. میں ادھر سے شروع کر رہا ہوں جی. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 93ویں آیت، 93rd آیت ہے یہ. اس میں بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے طور کو تم پر اٹھایا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو. تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا، اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، یعنی عملاً اس کا انکار کر دیا. اور ان کے اس کفر کے باعث وہ بچڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا. ان سے کہو، پیغمبر سے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جن پر تمہارا یہ ایمان تمہیں ابھارتا ہے. دس از اے ویری اسٹرانگ. یہ جو آخری حصہ ہے نا اس کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل بے سما یامرکم بہی ایمانکم ان کنتم مومنین. کتنی بری چیز ہے یہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، یا جس کا ایمان تمہیں جو ہے وہ ابھار رہا ہے جس پر کرنے کو. یہ کتنی بری باتیں ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا ہم آج غور کریں کہ وین وی سے ایمان تمہیں کتنی بری باتوں پر ابھار رہا ہے، تو واٹ از اٹ دیٹ کمز ٹو مائنڈ. ٹھیک ہے جی. بظاہر بالکل اگر آپ تھوڑا سا ہی غور کریں کہ ایمان کے تقاضوں کے منافی عمل دعوی ایمان کی نفی کرتا ہے. آپ if you hear a lot of people talking about this, میں نے کئی لوگوں کو یہ سنا ہے کہ وہ مانتے ہیں، اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے. آپ دنیا کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس وقت کر رہے ہیں ہم، آخرت کس نے دیکھی ہے. تو اصل میں وہ جو ماننا ہے وہ اصل آئی ڈونٹ نو وہ اس ماننے کو کیا کہیں گے آپ. وین یو ٹاک اباؤٹ دس بلیف، تو یہ بلیف اصل میں آپ کے عمل سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے. تو ایمان کے تقاضوں کے منافی اگر عمل ہو رہا ہے تو وہ دعوی ایمان کی نفی کرتا ہے. قرآن مجید نے اس چیز کو جگہ جگہ ہی بیان کیا ہے. قرآن نے ہی بیان کیا ہے، تورات انجیل میں بھی یہ بات بہت بہت زوردار طریقے سے بیان ہوئی بھی ہے. حقیقی ایمان درست عمل پر ابھارتا ہے. حقیقی ایمان درست عمل پر ابھارتا ہے، اور اس کو اگر کمپلیٹ کریں تو برے عمل سے روک دیتا ہے. یعنی اٹ ول اسٹاپ یو. جس طرح وہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر واقعی نماز پڑھی جا رہی ہوگی تو وہ اصل میں برائی اور بے حیائی سے کے آگے رکاوٹ بن جائے گی. تو حقیقی ایمان بھی بالکل اسی طرح سے اگر آپ کے دل میں موجود ہے تو وہ درست عمل پر ابھارے گا اور برے عمل سے روک دے گا. اور تیسری چیز بڑی امپورٹنٹلی جس پر ہم اب انشاءاللہ آگے چل کے غور کرتے رہیں گے، وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان و عمل پر غور کرنے کی اس میں بڑی ترغیب ہے. یعنی واٹ آر وی ڈوئنگ. میں جب یہ بات جب لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں سورہ بقرہ کا آغاز جو ہے، پہلا حصہ جو ہے ٹل اباؤٹ the 140th verse، اس میں باقی آگے بھی بہت زیادہ ریفرنسز ہیں، لیکن یہ پہلا حصہ تو خاص طور پر ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کی پوری تاریخ سے نکال کر ان کے اوپر شدید تنقید کی گئی ہے کہ تم نے کیا 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 تھا. مجھے کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ انہی کا مخاطب ہے، وہی مخاطب ہیں اس پوری تنقید کے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ رہنمائی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. یعنی this is something that we need to understand, and I believe that if we don't, then we are actually not taking the lessons. بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی ہیں، ہم میں بھی اگر وہ غلطیاں پائی جاتی ہیں then we should not. کیا یہ ہم تو نہیں کر رہے یہ جس کی ابھی تنقید ہوئی ہے؟ یعنی عہد باندھنا جو ہے وہ عہد تو ظاہر ہے بہت ہی بڑا عہد تھا جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکلی ادھر اپنا ایک وجود کی اپنی نشانی دکھا کر تو عہد لیا تھا، وہ پھر بھی اس سے پھر گئے. اگر تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے، لیکن کچھ عہد ہم نے بھی باندھے ہوئے ہیں.
تو ہمارا معاملہ ان عہود کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ہم اس کے بارے میں بہت محتاط ہیں، اور آر وی بینگ ایز کیئرلیس؟ تو ہم یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے، یہ چیز تو سب سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ لازماً عمل میں ڈھلے گا، اور عمل اس کے مطابق ہوگا تو ایمان کی حقیقت موجود ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایمان کی وہ حقیقت موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے جس کے اوپر میں ان سیشن میں چاہوں گا، بیکاز وی آر کنیکٹنگ اٹ ود دا فیکٹ دیٹ ایمان ہمارا موٹیو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں اس سے کافی اگری کرتا ہوں، جو میں نے آپ سے پچھلے دنوں شیئر کیا ہے کہ انسان ایک امپلسو ایج سے گزرتا ہے، اس کے بعد وہ امپیریل ایج میں پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ سوشلائزنگ ایج سے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پرنسپل سینٹرڈ ہوتا ہے۔ لیکن پرنسپل سینٹرڈ ایج وہ ایج ہے کہ جو اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر اصل موونگ فورس اس کی ایمان بننی چاہیے، اور یہ کیسے بنتی ہے؟ دس از ویئر وی ول بی موونگ ٹورڈز انشاءاللہ۔ میں آج بس اس نئے ٹاپک کی طرف جو ہم اب رخ کر رہے ہیں، اس کا یہ بریف سا تعارف کرا کے میں ادھر روک رہا ہوں جی بات۔ اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ، اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے، یو موسٹ ویلکم، دس از یور ٹائم ناؤ۔ ایک خیال جو موئی صاحب اس میں بڑا obvious آتا ہے وہ یہ ہے کہ کال و فیل کا تضاد یا پرنسپل اور پریکٹس کا ڈفرنس ہم عام طور پہ جب دیکھتے ہیں تو نیچرلی اس کو آبجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر ہمیں فار ایگزامپل پنکچوالٹی کے اوپر بہت زور دے اور خود پنکچوئل نہ ہو تو بچے اس کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، لیکن سم ہاؤ جب یہ سارے معاملات ہم ذرا زیادہ پیور ہیومن ویلیوز یا ریلیجس ویلیوز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جنرلی ہمارا پرنسپلس کے اوپر زور بھی ایکسٹریم ہوتا ہے، لیکن ان سے ایکسیپشنز کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ایکسٹریم ہوتی ہے۔ جیسے سچ بولنا چاہیے ہر صورت میں، یہ تو سب مانیں گے ہر وقت، اور کوئی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں جھوٹ بولنا ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن جب کسی پریشانی سے بچنے کے لیے، کسی شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو انسٹنکٹیولی ہم بول بھی دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہم کسی بڑے پرنسپل کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ تو سوال تو نہیں ہے یہ، لیکن ایک آبزرویشن ضرور ہے اپنے بارے میں خاص طور پہ، کہ وہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ احساس تو ہونا چاہیے، اصل میں احساس کی کمی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اپنی ہیوملٹی کا احساس، یعنی اگر آپ نے احساس نہیں کیا تو پھر خطرناک بات ہے۔ اگر احساس کیا ہے، اپنے اندر یہ ہمبلنس رکھی ہے کہ میں کر نہیں پایا، مجھے ٹھیک کرنا ہے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پر آپ کور کر لیں گے۔ لیکن اگر احساس ہی ختم ہو جائے تو پھر تو بہت خطرناک بات ہو جائے گی۔ یعنی وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس۔ اور خاص طور پہ اگر احساس اس حد تک ختم ہو جائے کہ ہمیں اگر کوئی نشاندہی کرے تو ہم بجائے اس کے کہ اس پہ توجہ دیں، ہم برہم ہو جاتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ چیزیں اتنی آبویس ہیں، اتنی کامن ہے، بیک بائٹنگ ہے، جیسے کسی کے ساتھ کسی کی برائی کرنا، اور جب وہ سامنے نظر آ جائے تو اس کے ساتھ اچانک اچھا بن جانا، کہ اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کل آپ اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہے تھے تو وہ اچانک ناراض ہو جاتا ہے، یا مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، میں نے ایک دفعہ یہ کہا اپنے گھر میں، ایک دو دفعہ پہلے کہا اصولاً، یہ بات کی، بچے آئے ہوئے تھے، سب اکٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ اس طرح سے ہم یہ باتیں نہ کیا کریں، میرا خیال ہے اس طرح، تو اٹ واز اگریڈ اپون، مطلب کو بہت زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ بٹ دین a few days later while we were having a chat تو مجھے ریکگنائز ہوا کہ یہ کوئی ہم ٹھیک باتیں نہیں کر رہے۔ میں نے کہا میرا خیال ہے ہم ان باتوں میں نہ پڑیں۔ تو اس پر میری ایک بیٹی نے یہ کہا کہ کمال ہے، پھر بات کیا کریں گے؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یعنی we have not much else to talk about۔ وہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے نا کہ small minds talk about people and medium minds talk about events and great minds talk about ideas. So let's talk about ideas. What can we do? How can we improve? یہ بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں جن پر ہمیں اپنی کانورسیشنز کو لے کے جانا ہے۔ اور
اس میں ایک اور لاسٹ کامنٹ میرے اینڈ سے، پھر ویل گو ٹو دا پارٹیسپینٹس. اس میں بہرحال، اور میں شاید اتنا ہی گلٹی ہوں اس بات کا جتنا میں کسی اور کے بارے میں کہنے لگا ہوں، وہ یہ کہ اس طرح کے اچھی بات کرتے ہوئے یا نصیحت کرتے ہوئے یا یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ہم تھوڑے سے ایروگنٹ بھی ہو جاتے ہیں، بہرحال پریچی بھی ہو جاتے ہیں، کریکٹیو ہو جاتے ہیں، ایز اف ہم ہولیر دین داؤ ہیں، اور وہ بذات خود ایک غلط راستہ ہے چلنے کا، جس پہ یہ مسائل اور پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم جس غلطی سے جس برائی سے روک رہے ہیں، اس سے بڑی برائی کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال ایک ٹرکی سچویشن ہے کہ جہاں پہ یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ جیسے آپ اگر اپنے دائرۂ کار میں اپنی اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ بالکل بجائے، اور وہ بہرحال ایک ایسے معاملہ ہے. لیکن اگر میں کسی ایسی جگہ پہ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے بات کروں کہ جہاں پہ میرا دائرۂ اختیار سے باہر ہیں زیادہ تر، اور وہ آبویسلی میسج یہ آئے گا کہ میں ان سے زیادہ وہ ایک میں ایڈورٹائز کر رہا ہوں اپنے آپ کو. بالکل. اور یہ مطلب وہ تو جو بھی امپریشن لیں، بٹ اٹ شوڈ نیور بی ان مائی مائنڈ. ایک سینس آف رسپانسبلٹی، ایک سینس آف آبلیگیشن کہ کچھ مجھے پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، ادھر سے بات شروع ہو، اور اگر نہیں سنی جا رہی تو بس پھر کوئی بات نہیں، نو پرابلم. وی ڈونٹ ہیو ٹو میک اے فائٹ آؤٹ آف اٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. بیکاز وہی جو میں بات عرض کرتا ہوں، بار بار میں کہتا ہوں کہ اصل میں جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو جسٹ کیپ ان مائنڈ دیٹ یو ہیو ٹو میک این انویسٹمنٹ ان یور ریلیشن شپ، کہ کل آپ کا انفلوئنس ان کے ساتھ بڑھ جائے، انشاءاللہ گھٹ نہ جائے. ڈاکٹر رومانہ، آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو آج ابھی سوال ہے وہ جو اس بارے میں ہے جو آپ نے آج ایک نیا ٹاپک انٹروڈیوس کیا ہے. یہ جو آپ نے نیا ٹاپک انٹروڈیوس کیا ہے، میں سمجھ نہیں پائی ہوں. اگر آپ 1-2 منٹ میں اس کو واضح کر دیں. کیا از اٹ گوئنگ ٹو بی این ایفرٹ ٹو reconcile the domains or types of inquiry approached in religion and science. ان کو ریکنسائل کرنا ہے، انٹیگریٹ کرنا ہے، یا یہ کچھ اور ہے؟ somehow or the other مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے. Right. میں نے کوشش یہ کی جی بتانے کی دیٹ وائی ڈڈ اٹ ہیپن. ہم نے ابھی ایک بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے اباؤٹ موٹیوز، ہمارے موٹیوز کس طرح پروگریس کرتے ہیں زندگی میں، اور اس کو بتاتے ہوئے کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ جو مثال کے طور پر ہمارے فیتھ سے ریلیٹڈ ہو. اور اب میں اس کو فیتھ میں لے کے آ رہا ہوں. واٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیل واز that it is a value now, it is considered to be a value کہ ہماری جو پروفیشنل سائنسز جو ہیں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہیں، چاہے وہ نیچرل سائنسز ہیں، وہ اب اے ریلیجس رہیں گی. اس کو اب ایک ویلیو کے طور پر مان لیا گیا ہے. What I am suggesting here basically is کہ when a Muslim mind, I am a Muslim, I am a religious person, hopefully انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی، اور میں جس وقت اپروچ کرتا ہوں تو میں کس طرح سے اس موٹیوز کو، اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو موجود ہے، لیکن میں کس طرح سے اس کو ریکنسائل کرتا ہوں. وہ بات آپ نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ ریکنسائل کرتا ہوں کہ میرے لیے فیتھ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اصل میں موٹیو بنتا ہے جب میں پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، یا پرنسپل سینٹرڈ یا میں اٹانومس، جس کو میں نے کہا تھا سیلف آتھرنگ سٹیج پہ پہنچتا ہوں، اور مجھے یہ چیز، یہ توفیق ملتی ہے کہ میں نے ٹھیک بات کرنی ہے. تو اصل میں جو پرائمری موٹیو ہوتا ہے میرا، وہ بیسیکلی فیتھ ہوتا ہے. اور فیتھ وہ چیز ہے جو مجھے موو کرتی ہے، وہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. اور میں اس کو وداؤٹ کنڈیمنگ دوز دیٹ پوائنٹ آف ویو وچ آئی ہیو پریزنٹڈ، وداؤٹ سیئنگ دیٹ اٹ از رانگ، میں اس کو لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہوں جی. اور وہ کس طرح بنتا ہے اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. یعنی ود ان سائنس آپ ایتھکس کی بات کر رہے ہیں؟ تو ایتھکس تو سائنس مانتی ہے، سائنسز میں ایتھکس کا مسئلہ نہیں ہے وہی اتنا. یعنی ود ان سائنسز آپ ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ایتھکس میں 3 فلوسافیکل فریم ورکس آ جاتے ہیں نا. ایک ریلیجن کا ہے، ایک
एक फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क है और एक लीगल फ्रेमवर्क है। राइट, जैसे रिलिजन कहता है चोरी नहीं करनी, अल्लाह ताला को नहीं राइट, पसंद। राइट, फिलॉसफी कहती है चोरी नहीं करनी क्योंकि इट्स समथिंग ऑफुल। राइट, रिलिजन कहता है कि लीगल फ्रेमवर्क कहता है कि चोरी नहीं करनी क्योंकि ये इससे सज़ा होती है। तो राइट। आप यानी वो जो मोटिव्स का फ्रेमवर्क है, उसको एथिक्स के जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनके साथ मिलाने की नहीं, नहीं, रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। नहीं जी, हम यानी कर आप ये अब कह हमें सकते हैं। करना क्या है, ये नहीं समझ आया। मैं एग्ज़ैक्टली यही कोशिश कर रहा हूँ बताने की, दैट मैं इन तीनों में से किसी भी स्कूल को जो एथिक्स का है, उसको पूरी तरह एस्क्राइब नहीं करता। ये एक चीज़ तो ये मैं वाज़ेह कर दूँ जी। नंबर 2 ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि असल में एथिक्स शुड एमनेट फ्रॉम रिलिजन। मैं ये कह रहा हूँ कि असल में हर ठीक और गलत काम में फेथ एक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एन एक्टिव फेथ, और जब वो एक्टिव होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो मोटिव बनता है कि जो आपको अच्छे काम की तरफ उभारेगा। ये जो कुरान मजीद की आयत मैंने कोट की है कि तुम्हारा वो ईमान क्या ईमान है कि जो तुम्हें अच्छाई करने, इस तरह के बुरे अमाल करने की तरफ लेके जा रहा है। यानी ये जो बात है कि ईमान, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हमने फिर साइंस को क्यों टच किया? नहीं साइंस को इसलिए टच किया क्योंकि हम साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमने उसको डिस्कस किया है। व्हाई एम आई ब्रिंगिंग दिस अप नाउ इज बिकॉज ऑफ मी होल्डिंग दीज सेशंस, बजाय इसके कि मैं आपको इवॉल्विंग सेल्फ नहीं पढ़ा रहा। असल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये है जो हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट डेवलपमेंटल अप्रोच वालों ने मोटिव्स बताए हैं, और मेरी राय में ये मोटिव, बिकॉज आई आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, तो मेरी राय में असल में मोटिव असल ये बनता है जब एक प्रिंसिपल सेंटर्ड आदमी इस जगह पे सेल्फ ऑटोनॉमी की जगह पे आता है और वो प्रिंसिपल सेंटर्ड बनने की कोशिश करता है, तो मोटिव फिर ये है, असल मोटिव ये है। ये बताना चाह रहा हूँ और वो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। जी शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर जैसे आपने ये वाली आयत बताई है तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि जैसे ईमान ईमान की कोई भी ईमान जिसका हो, जो भी किसी इंसान का, और अगर अमल जो है उसके ऑपोजिट है बिल्कुल, तो वो उसी तरह है जिस तरह एक ग्लास में पानी है और पानी में पत्थर पड़े। तो पत्थर का बिल्कुल एक अलग वो उसी तरह पड़े होते हैं, ना उनको पानी का असर ना पत्थर को पानी का असर, कुछ भी नहीं हो रहा होता। और अगर दूसरे ग्लास में रंग डालें, तो जिस तरह वो रंग पानी में मिक्स हो जाता है, तो वो ईमान और अमल की मुताबिकत जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह हो जाती है। तो मुझे ये मिसाल बहुत अच्छी लगती है इस मामले में। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, थैंक यू। अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अक्सर हमने देखा है कि ईमान की बात जब हम करते हैं तो हम सिर्फ़ इस हद तक महदूद रह जाते हैं कि नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात मतलब सदका ये हम कर रहे होते हैं और ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है और हम समझते हैं कि हम ईमान के तकाज़े पूरे कर रहे हैं। यानी उसमें हम और चीज़ें जो हैं उसको हम शामिल नहीं करते हैं। एक तो सर ये ऑब्ज़र्वेशन है मेरी कि जो बहुत ज़्यादा इसको हो इसीलिए शायद मेरा ख़्याल है अमल में उस तरह से कमी दिखाई देती है अमूमन। क्योंकि हमें शुरू से कंडीशनिंग ऐसी है कि ये चीज़ें पूरी कर लो और बस तुम्हारा ईमान कंप्लीट हो गया। और सर दूसरी जो है वो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि आप ईमान के ऊपर चलना भी शुरू कर देते हैं और सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आप ज़ाहिरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ अपनाते नहीं हैं, जैसे सर मैं फ़ीमेल हूँ और मैं अगर हिजाब नहीं लेती हूँ या मैं अब अबाया नहीं पहनती हूँ या इस तरह, तो फ़ौरन एक मतलब अगर आप बात करते हैं किसी से रिलिजन बुनियादों के ऊपर या कोई किसी अच्छी बात के ऊपर, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मैंने चेहरों पे देखा है कि मतलब आप बात कैसे कर रहे हैं? तो क्योंकि आप तो खुद ही उसके वो जो है आपका ज़ाहिर तो वो चीज़ ज़ाहिर ही नहीं कर रहा। तो ये वहाँ पर आकर मुझे लगता है कि शायद मैं स्टक हो जाती हूँ। वो जो स्टेज 3 आपने जो बोली थी ना,
تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میں اسٹیج 3 پہ آ کے پھر اسٹک ہو جاتی ہوں، پھر میں سوچتی ہوں اور پھر میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں، یعنی کہ اس پہ مزید یعنی آگے بات کرنے کے یا بڑھنے کے میں کہتی ہوں کہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں بات ہی نہ کروں اور میں خاموشی اختیار کر لوں۔ پر پتہ نہیں مطلب میں اسٹیج 4 پہ شاید انٹر ہی نہیں ہو پاتی شاید اس وجہ سے۔ تو سر مجھے آپ سے یہ سر شیئر کرنا نہیں تھا وہ اس بارے میں۔ بولتے بھی ہیں، مطلب اس پہ کچھ کہتے بھی ہیں۔ یہ جو بات آپ نے پہلی بات فرمائی، یہ بات صحیح ہے جی، میں اتفاق کرتا ہوں دیٹ دیکھیے وہی مسئلہ اصل میں وہی ایک کمپارٹمنٹلائزیشن آف لائف ہے، یعنی یہ میرا ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ میرا ٹائم دنیا کے لیے نہیں، یہ میں ہوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے جی، کہ میں تو ہوں ہی اللہ کا۔ یعنی اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرے کچھ کمپارٹمنٹس ہیں، یہ میرا یہ ٹائم ہے اور یہ میرا یہ ٹائم ہے، یہ دنیا کے لیے ٹائم ہے، یہ کچھ مذاق کے لیے ٹائم ہے، یہ کچھ بے حیائی کر لینے کے لیے ٹائم ہے اور پھر یہ توبہ کر لینے کے لیے ٹائم ہے۔ یہ نہیں ہے اصل میں۔ آئی ایم کانسٹنٹلی انٹریکٹنگ ود گاڈ۔ یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اسی چیز کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے ٹاپک لے کے آ رہا ہوں دیٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دس، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈز ریلیجن بیکم اے موٹیویٹر، تو وہ عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بائی دی کانسیپٹ آف ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس، کہ ہمیں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اب پیش ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں سزا ملے گی اور جزا ملے گی اور اس طرح کی چیزیں۔ بٹ واٹ کیپس اس گوئنگ، وہ کیا چیز ہے کہ جو ہم کو کنٹینیوسلی وہ، میں اسی چیز کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دس از اے فیوریٹ کویسچن آف مائنڈ۔ جس وقت میرے پاس کوئی کلائنٹس آتے ہیں 1-to-1 ٹائم کے لیے، تو میں اس پہ پوچھتا ہوں ان سے، یہ میرا سوال ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی جج کروں گا، میں کوئی انکار کر دوں گا ان کی کنسلٹیشن سے، لیکن یہ جو چیز میں پوچھنے، میرا ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے سو دیٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ٹرائی ٹو کریٹ اے پلان فار دیٹ۔ وہ یہ ہے کہ کیا آپ خدا کو مانتے ہیں، مطلب ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اور یہ جب وہ ایسپیکٹ ہوتا ہے، بیکاز اب یہ اپروچز ڈفرینٹ ہوں گی اس سوال کے جواب کے نتیجے میں۔ تو عام طور پر جو لوگ میرے پاس آتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہی ہوتے ہیں جو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ ہاں جی وی بلیو ان گاڈ۔ تو میں ان سے اگلا سوال عام طور پر یہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے بتانا ہے آپ نے کہ ہاؤ ہیز دس بلیف افیکٹڈ یور لائف، کہ اگر یہ نہ ہوتا یا ہوتا، ہونے کی وجہ سے کیا فرق پڑا آپ کی زندگی میں۔ اف یو لک ایٹ یور لائف یسٹرڈے اور مے بی دا سنس مارننگ، اگر ہم شام کو مل رہے ہیں تو سنس مارننگ آپ کی زندگی پر کیا ایسا فرق پڑا ہے کہ جو اگر ایمان نہ ہوتا تو نہ ہوتا، ایکسیپٹ فار دا پریئرز دیٹ یو مائٹ ہیو آفرڈ، یا کسی کی اگر مدد کر دی ہو، یعنی انٹریکشن کے وقت ہم لوگوں کے ساتھ بات، دفتر میں موجود کام کرتے ہوئے، ہاؤ واز اٹ افیکٹنگ یو اور واز اٹ ناٹ؟ اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس اس کا جواب یہ مجھے ملتا ہے کہ اس پہ سوچا نہیں، اس پہ کبھی سوچا نہیں۔ تو یہ ہے جو چیز میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ سوچا اس لیے نہیں کیونکہ ہماری زندگی میں جو مذہب آیا ہے، اگر آپ غور کریں، ظاہر ہے کہ سکھانے والوں کی بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ، اور انہوں نے اسی لحاظ سے سکھانا ہے جس لحاظ سے وہ خود سیکھے ہوئے ہیں۔ جو مذہب ہماری زندگیوں میں آیا ہے وہ بیسیکلی اعمال ہیں، مذہبی اعمال کو ہم مذہب سمجھتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد اصل میں وہی، میں بات کا آغاز جو میں نے آج آپ سے کے ساتھ کیا وہ یہ کہ مذہبی زندگی کا آغاز اصل میں ایمان سے ہوتا ہے۔ ایمان اگر ہے تو پھر اوپر بلڈ اپ ہوں گے عمل، اور اگر صرف عمل آپ نے کوشش کی ہے تو یہ ایسے ہی جس طرح سے آپ زمین میں شاخیں گاڑنے کی کوشش کریں اور وہ کچھ عرصے کے بعد سوکھ کے مرجھا جاتی ہیں، لیکن وہ جو اس کو صحیح تقویت پہنچانے والی سورس ہے، اس کی روٹس ہیں، وہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر وہ بڑھے گا نہیں آگے۔ تو یہ مذہب کی جو روٹس ہیں وہ اس کے ایمان ہیں، ایمان سے پھوٹیں گی ساری چیزیں، باقی ساری چیزیں اس کی شاخیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کی آبزرویشن، دس از ویری امپورٹنٹ، اور اس پر ہم اسی کی وجہ سے کوشش کریں گے کہ بات چیت کریں کہ واٹ از دا رائٹ اپروچ، کہ جس کے نتیجے میں فیتھ اصل میں ایک موٹیویشنل فورس بنتی ہے۔ اس کو میں کس طرف سے سمجھوں گا، فیتھ ہوتا کیا ہے، وہ اگر ٹھیک میں نے سمجھ لیا تو پھر وہ موٹیویشنل فورس بھی بنے گی۔ یہ ہے جو میرا کانسیپٹ ہے، ایک بات۔ دوسری جو چیز آپ نے فرمائی ہے اباؤٹ پیپل ججنگ یو
میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا یعنی اگر تو آپ کو لوگ کہتے بھی ہیں، اگر if it is just وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی نظروں میں کویسچنز ہوتے ہیں، اگر نظروں میں کویسچنز ہوتے ہیں تو وہ نظروں میں ہی رہنے دیں، اس کو اگنور کر دیں. اگر وہ کبھی سوال کریں اس بیسس پر تو پھر ان سے کہیں کہ جی میری جو رائے ہے میں اس کے مطابق عمل کرنے پر پابند ہوں، اور وہ رائے اس بنیاد پر ہے. آپ کی اگر رائے اس معاملے میں ڈفرینٹ ہے تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کی رائے ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی رائے کو سمجھنا بھی چاہیے اور ایک دوسرے کے استدلال سے ایک دوسرے سیکھنا بھی چاہیے. یہ جو بات ہے دیکھیے دیر آر ٹو اپروچز، میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں. مذہبی زندگی کی دو اپروچز ہیں. ایک اپروچ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹریڈیشنز آر ویری امپورٹنٹ، اور ایک اپروچ یہ کہ ہمیں مذہب کو سمجھنا چاہیے. اب اگر آپ ایک اپروچ میں ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسری اپروچ وہ بیسیکلی آپ ایک ڈفرینٹ پیراڈائم میں کھڑے ہیں. وہ آپ کی کرٹیسزم شوڈ ناٹ بی امپورٹنٹ انلیس یو آر اپروچنگ فرام دیٹ ادر پرسن. جس طرح سے آپ جتنا مرضی سمجھا لیں دوسرے کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس نے تو وہ سورس بنائی نہیں ہوئی. اس نے تو اس کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مذہب کوئی سمجھنے کی چیز ہے. اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ مذہب اگر ٹریڈیشن سے ہٹ گیا تو پھر غلط ہو جائے گا. تو اب گفتگو کیا ہوگی؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹاک جب ہم لینگویجز ہی ڈفرینٹ بول رہے ہوں. تو اگر تو آپ کو یہ رکاوٹ بنتی ہے تو بتا دیجئے کہ یہ مسئلہ ہے، یعنی بتاتے ہیں وہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ضرور بول دیجئے کہ یہ پرابلم ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں میں جس بیسس پر یہ کر رہی ہوں وہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنے عمل پہ جواب دینا ہے. آپ بھی یہی سوچئے گا کیونکہ یہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا. آپ کا اس بات پہ افسردہ ہونا، ججمنٹ دینا کہ دوسرا عمل کر رہا ہے نہیں، دوسرے کے عمل سے پہلے اس کے بارے میں ججمنٹ سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ وہ کیوں ایسے کر رہا ہے. مے بی ہی ہیز اے بیسس ویئر ایز مے بی آئی ڈونٹ. جی سر، سر جو کہنے والا ہے وہ تو بہت کم ہے، 1 or 2% ہے، لیکن نظروں میں کوشچن ضرور ہوتا ہے. وہ مطلب تھوڑا آپ وہ ان سے پوچھ لیں آپ کو آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. سر وہ جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مطلب پھر آپ نا شاید بہت زیادہ جو، کیونکہ سر میجورٹی اسی نظر سے دیکھتی ہے. مطلب آپ کو اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے، شلوار آپ نے اونچی نہیں ٹانگی ہوئی، یا آپ نے اس طرح نہیں کیا ہوا، آپ بات کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جو بات کرنے والا ہے اس کا وزن شاید کم، اس کی بات میں وزن کم ہو جاتا ہے. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے. ایسے ہی جب کوئی حجاب نہیں لے رہا اور اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو وہ نہیں کیا ہوا، تو وہ سمجھتے ہیں یہ مذہبی مسئلہ نہیں، یہ مذہبی آدمی نہیں ہے، یہ مذہبی عورت نہیں ہے، تو بس اس کی بات سنو اور بس ٹھیک ہے، اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سر، اس کی بات بہت زیادہ سیریسلی سنی جاتی ہے جو یہ ظاہری جو ہے نا اس کو اپنا لیتا ہے ان سب چیزوں کو. اسٹینڈرڈز ہیں جی لوگوں کے. انفارچونیٹلی یہی وہ باعثز ہیں جو کریٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر بھی کریٹ ہو جاتے ہیں، اور بچانا چاہیے اپنے آپ کو، بہت بچانا چاہیے اس سے، کیونکہ یہ کئی دفعہ رکاوٹ بن جاتے ہیں راستے میں، بات سمجھنے کی راستے میں. ٹھیک سے، تھینک یو سر. یہ جو موئسہ بہن نے بھی اشارہ کیا، اسپیشلی سیکنڈ پوائنٹ جو ان کا تھا، یہ ایک اور بھی ہمارا کلیکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ فوکس اس پہ کرنے کی، انسٹیڈ آف فوکسنگ کہ جو پوائنٹ کوئی کہہ رہا ہے، جو آرگیومنٹ کوئی کہہ رہا ہے وہ کتنا ویلڈ ہے، وی گو آفٹر کہ کون کہہ رہا ہے، پہلے ذرا اس کو ویریفائی کر لیں. اور ایون یہ ڈیفense میکینزم بھی شاید ہوتا ہے، خود بھی ہم کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں کہ کوئی ایسی بات سننے کو ملے کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہو یا ہمارے بلیف کے خلاف ہو، تو انسٹنکٹلی وی ٹرائی ٹو ڈسکریڈٹ اس بندے کو، اس انسان کو، یا اس سورس کو جہاں سے وہ بات آ رہی ہے، تاکہ یہ برڈن ختم ہو جائے کہ اب ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہے. اور یہ دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کی بات کا جواب نہیں دیا ہم نے، اس کے کردار کو میلائن کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. پرابلم اصل میں یہ ہے، وہ معلوم نہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ کتنا سنسیئر ہے، وہ کتنا خوفزدہ ہے خدا سے، خدا کی حضوری سے. لیکن میں اس کو اپنے سٹینڈرڈز پہ جج کرنا چاہتا ہوں. یہ ہماری ایک پرابلم بن گئی جی. انفارچونیٹلی ہم سب کو اس پہ بہت زیادہ متنبع ہونا چاہیے، بہت زیادہ متنبع ہونا چاہیے. یعنی rather than talking about others' motives,
ٹاک اباؤٹ یور اون اینڈ سی کہ کدھر پرابلم ہے, کدھر مسئلے ہیں میری زندگی میں, ان کو ٹھیک کرتا ہوں میں انشاءاللہ. اور ہم سب کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شاید اس سے, جیسے سب سے obvious ایگزامپل اس کی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی سادہ کپڑوں میں بہت ہی ماڈسٹ انکم والا انسان ہمیں بیٹھ کے پیسے کمانے کے مشورے دینے لگے تو ہم اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتے. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس کو پتا تو یہ خود نہ کما لیتا. اور اسی طرح اگر کوئی ماڈرن لکنگ انسان جو بھی اسٹینڈرڈ ہمارا اس سے ماڈرن ہو, وہ ہمیں کوئی اخلاقی بات ہوتا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اخلاق سننے کی ضرورت نہیں, میرا اخلاق شاید اس سے سپیریئر ہے, تو I'm not obliged to listen to this person. اور یہ ہم ہر جگہ اپلائی کرتے ہیں. اور ایز آئی اسپیک آئی کین تھنک آف لاٹ آف ایگزامپلز جو میں بھی شاید ریسنٹلی میں نہیں کی ہوں گی. آئی ول ناٹ مینشن دیم ہیئر, لیکن آئی گیس ہم سب اس اور اسی پر فوکس کرنا ہے, اسی پر فوکس کرنا ہے, اسی کا فائدہ ہوگا جی. دیٹ از واٹ ول بینیفٹ اس. بالکل. اور سر ایک لاسٹ چھوٹا سا کامنٹ, آپ نے جو ایک بات کی امیزنگ وہ یہ تھی کہ دوسروں کے موٹیوز بھی ہمیں, تو ہم شاید سینسیٹیو بھی زیادہ ہو جاتے ہیں ٹائمز, مائنڈ ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں. تو کسی کی, جیسے مجھے تو آج تک کسی کی آنکھوں دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ اس دماغ کیا چل رہا تھا. وہ میرا اپنا پروجیکشن ضرور ہوتا ہے, میری سوچ کا ریفلیکشن ضرور ہوتا ہے, شاید میری کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے جو ریفلیکٹ کر جاتی ہے ٹائمز. فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. میرا کوشچن لاسٹ سیشن سے ہے, جو اسٹیج 2 اور 3 ہے اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے. بیسیکلی مجھے جو یہ سمجھ آیا وہ یہ آیا کہ اسٹیج 2 میں approval is not your need, but getting your needs met, maybe it could be something you need from the other person, or it could be a financial need or any kind of need. That is the issue. But Right. in stage 3, approval is the main issue. You want people to like you, Wonderful. You, and especially right? those people with whom you ascribe to, I mean with whom you associate, Yeah, right? یہ وہ like والے لوگ close ہیں. family members or extended family, whoever is important for you. Right. فرینڈس کا گروپ ہو سکتا ہے. Yes, yes. بالکل تو ٹھیک ہے, یہ یس, بہت ایک اچھی تو آپ نے مجھے یہ بالکل صحیح ایکسپلین کیا. کنفیوژن, چلو تھینک یو سو مچ. دوسرا, ابھی ایک بات ہوئی سیشن میں کہ آپ لوگوں کو آج کل جو ہونا, جیسے کسی کو کسی بات پہ بھی نہیں ٹوک سکتے کہ غیبت نہ کرو, اور یا کوئی بھی کسی بھی بات پہ بھی لوگ بہت زیادہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں, اور اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہے ہوتے, لیکن پھر اس میں یہ ایشو بھی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میں پھر ایٹ ٹائمس کچھ بولتی ہی نہیں ہوں, کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ مے بی آئی ایم لائک ناٹ یوزنگ دا رائٹ ورڈس, بیکاز آئی فیل کہ لوگ تو آئی ڈونٹ نو, اٹس آلموسٹ لائک کہ وہ ہمیشہ ہی اوفینڈ ہوتے ہیں. لائک آئی ریئلی فیل کہ ٹالرنس ہی نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی نصیحت یا بات سن سکے آج کل کے زمانے میں. تو اٹس آلموسٹ لائک کہ آپ کو میوٹ ہونا پڑتا ہے, بیکاز اٹس almost impossible Right. to say anything like کسی نے this. بڑی اچھی بات کی ہے جی. Whenever you meet a person, think of him as a teacher. He is here to teach you something. Sometimes people will come in your life to teach you to maybe just think about things, how to approach helping somebody. کیا کر سکتے ہیں ہم, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میوٹ ہونا پڑتا ہے, اس میوٹ ہونے کو اس مقصد کے لیے یوز کرنا شروع کر دیں کہ میں کس موقع پر اور کس طرح سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں ان کو توجہ دلا سکوں, بغیر اوفینڈ کیے, بغیر ڈیفینسو بنائے, ان کو توجہ دلا سکوں کہ ہمیں یہ معاملہ جو ہے, ٹائم کم ہے. وہ ایک پاکستانی ڈرامہ ہوا کرتا تھا, اس میں وہ ایک پولیس افسر جو ہے نا, وہ بہت دفعہ یہ کہا کرتا تھا کہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت. زندگی کا وقت کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے. تو اس معاملے میں ہم کہیں ضائع تو نہیں کر رہے اپرچونیٹیز کو. ادھر سے اپروچ کرنا شروع کریں. تھنک اباؤٹ اٹ rather than fretting over why are they talking like this, what are they doing. You may maybe disconnect yourself, like mentally, and think about how can I approach this. میں کس طرح کر سکتی ہوں approach. Maybe you learn
ہم اس کو Yes, سوچ I سکتے think ہیں, ایکسپیریمنٹیشن کر سکتے ہیں. I have to be very creative in that. رائٹ, وی آل ڈو. Hmm. Okay. Thank you so much. یہ ویلکم جی. موہی صاحب چھوٹا سا ایک کامنٹ, اس میں یہ فیکٹر بھی شاید ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر سننے کو تیار نہیں تو ہم اسے سنا نہیں سکتے, اور اگر کوئی بدلنے کو تیار نہیں تو ہم اسے بدل نہیں سکتے. تو وہاں پہ شاید ہمیں یہ پریشر بھی نہیں فیل کرنا چاہیے. اور یہ آئی تھنک ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے, ایون اگر آپ کا اپنا بچہ ہے اور وہ اس وقت سننے کو تیار نہیں, یا فار فیو ڈیز فار فیو منتھس ایسی فیز سے گزر رہا ہے جہاں وہ ابھی بالکل سننے کے لیے کوئی بات تیار نہیں ہے, تو اس کے اوپر شاید غلط ہوگا اس وقت اس کو سنانے کی کوشش کرنا یا زبردستی کرنا. وہ جو اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر جو زندگی میں یہ انٹریکشن ہے یہ آپ کو یہ سکھا رہا ہے کہ صبر کیسے کرنا ہے. سیکھ تو آپ ہر انٹریکشن سے سکتے ہیں, یہ میرا ایک کنوکشن ہے جی. یعنی وی کین ایکچولی لرن فرام ایوری انٹریکشن. وی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ٹیچ ان ایوری انٹریکشن, بٹ وی کین ڈیفینیٹلی لرن ان ایوری انٹریکشن. ایبسولوٹلی. ایک چھوٹی سی کوئک ایگزامپل یہ کہ ہم پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کیا کہ کچھ گھر کے بڑے ہر خاندان میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو شادی بیاہ کے معاملہ موقعوں پہ وہ اس کو ایک اچھا واز دینے کا یا نصیحت کرنے کا موقع سمجھنے لگ جاتے ہیں, جو کہ فنڈامنٹلی بہت غلط ٹائمنگ ہوتی ہے. اس وقت لوگ بالکل مختلف موڈ میں ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح سے ان ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں اور نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے اس کے مقابلے میں. تو بات بالکل ٹھیک کی جا رہی ہوتی ہے, سننے والے شاید سمجھنے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ شاید موقع ٹھیک نہیں ہوتا. Quite right. I totally agree with that. آصف آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اچھا موئی صاحب, آج کے سیشن میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو موٹیوز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے گزرتے ہوئے لیٹ سے ہم 4th سٹیج پہ آ گئے ہیں. تو 4th سٹیج پہ اب ہمارے کچھ آئیڈیلز, کچھ ویلیوز ہوں گی جو ہمیں سیٹ کرنی ہوں گی اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں وہ ہمارے فیتھ سے ڈرائیو ہوں, اور کسی ریلیجس شخص کے لیے یہ ایسا ہی ہوگا, اور کسی نان ریلیجس شخص کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ویلیوز تو ہوں اور وہ 4th سٹیج پہ ہی ہو, لیکن وہ اپنے فیتھ سے وہ ویلیوز ڈرائیو نہ کر رہا ہو. ایسا ہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی, ویلیوز کا فیتھ سے ڈرائیو ہونا ضروری اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی وٹ آئی ایم سیئنگ ہے, دیکھیے اگر فیتھ ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو ریچولز ہیں وہ آپ کی ایک نوعیت کی ویلیوز, میں ویلیوز اصل میں ان بیہیویئرس کو کہتا ہوں کہ جو پرنسپل سے ڈرائیوڈ ہوتی ہیں. میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فیتھ موٹیویٹر بنتا ہے. یعنی فیتھ از اے موٹیو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. میں نے یہ معاملہ خدا کے لیے کرنا ہے, خدا کے لیے کرنا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں تو اس میں اصل میں وہ میرا موٹیو ہوتا ہے. وہ کیسے بنتا ہے, اصل میں اس چیز کی طرف میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے میری ریلیجس بیسڈ ویلیوز ہیں یا نہیں ہیں, وہ تو آپ کی ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے نا. مثال کے طور پر ابھی جیسے امبر نے مثال دی ہے کہ ایک آدمی کی ریلیجس انڈرسٹینڈنگ, انہوں نے حجاب کیا ہوا ہے تو ریلیجس بیسڈ سمجھتی ہیں اس کو, جس سے نہیں کیا وہ سمجھتی ہیں کہ ریلیجس بیسڈ نہیں ہے. یہ تو وہ ویلیوز, یہ یہاں پر ڈفرینسز پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں یہ ایسے ہو سکتے ہیں دیٹ دے آر موٹیویٹڈ بائی فیتھ, their moving force is faith. وہ کیسے بنتا ہے, اصل میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. اس کے اوپر میں we'll be talking about it in the coming sessions. یہ شاید ایک سیشن کی چیز نہیں ہوگی, کچھ سیشنز اس پہ لگائیں گے ہم انشاءاللہ. یعنی بات واضح ہوئی جی. ایک ہے ریلیجس عمل کرنا, فیتھ سے ڈرائیوڈ ویلیوز سے مراد یہ ہو جائے گی. ایک ہے ریلیجس عمل محض اپنے فیتھ کے لیے کرنا, یا فیتھ میری جو ڈرائیو ہے وہ میرا فیتھ ہے. یہ جو میری ڈرائیو میرا فیتھ بنتی ہے, یہ بنتا ہے, یہ کیسے بنتا ہے؟ دس از واٹ آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ انشاءاللہ. اچھا, یہ جو گیپ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, تو کیا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم ٹرانزیشن کریں گے یا آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں گے؟ نہیں, یہ گیپ نہیں ہے. پیپل جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
मतलब मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आदमी सेल्फ ऑथरिंग स्टेज पे है, वो जिस मर्जी मोटिव पे काम करे। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि एज अ मुस्लिम व्हेन आई बिलीव इन गॉड, तो वो खुद मेरी एक ड्राइव बनती है। वो मैं बात कर रहा हूँ कि वो अगर ड्राइव मौजूद है तो असल में इस दीन अपनी अपनी क्या कहेंगे आप, असल में मौजूद है। ये मेरी राय है। दीन अपनी असल में मौजूद जब होता है तो ऐसा नहीं होता कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा मामला जो है वो हो रहा है आसिफ साहब के साथ। मैं अल्लाह को अगर मानता हूँ तो अल्लाह एक मेरी जिंदगी में ओवरवेलमिंग हैसियत रखता है। मतलब फिर मेरा मामला चाहे मेरे बच्चों के साथ हो रहा है या आसिफ साहब के साथ हो रहा है या अली के साथ हो रहा है, हर मामले में अल्लाह शामिल है फिर मेरे साथ। वो कैसे होता है? हाउ डू वी अचीव दैट, हाउ डू वी गेट टू दैट एज एन आइडिया? देखिए वो जो है ना, ये बात कि मैंने एक आइडिया को समझ लिया है, अब मैं उसको अपनी जिंदगी में वाकई इनकॉर्पोरेट कर देना चाहता हूं और इनकॉर्पोरेट कर नहीं पा रहा हूं। उसका तो तरीका वो है जो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी इंटरनलाइज नॉलेज। आइडिया नॉलेज है, नॉलेज से आगे बढ़कर वो मेरी ज़ात का हिस्सा बन जाए। अब मैं उस नॉलेज के मुताबिक जीता हूँ और बहुत कम एक्सेप्शंस होती हैं। ये बड़ा मुश्किल है अचीव करना, लेकिन इसका रास्ता क्या होगा, इसकी तरफ हम बात करेंगे फिर बाद में। यानी मैं अगर एक क्राइम से रुका हुआ हूँ और उसकी वजह ये है कि मुझे उसकी सज़ा मिलेगी, मुझे सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो ये मेरा मोटिव नहीं होना चाहिए। एक्चुअली वो फेथ से अगर डिराइव किया हुआ है, कि ये एक्चुअली प्रिंसिपली गलत है, तो एक्चुअली फिर मैं फोर्थ स्टेज पे हूँ और वो फेथ से डिराइव किया हुआ है और दैट इज डिजायरेबल, वो नहीं मैंने मतलब अचीव करना है। फोर्थ स्टेज पे मैं इसके बगैर भी हूँ। ठीक है जी, फोर्थ स्टेज पे होने के लिए आपको फेथ की जरूरत नहीं। मैं तो असल में बात कर रहा हूँ कि क्योंकि फोर्थ स्टेज में वो एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ों पे गौर करने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, जिसमें फेथ भी इम्पोर्टेंट होता है। लिहाजा वो उधर से शुरू हो सकती है बात, सिर्फ इतनी बात है। वरना वो इंडिपेंडेंटली भी एक आदमी सेल्फ ऑथरिंग हो सकता है, यानी एक एथियस्ट भी सेल्फ ऑथरिंग हो सकता है। ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पे बैठे हुए लोग जो मेरे इस ऑडियंस में हैं, उन वो मुसलमान हैं। हम इस पर एक्सचेंज करेंगे। अच्छा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक आदमी अगर रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए अच्छा काम कर रहा है और बुरे से बच रहा है तो वो गलत कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है जिस वक्त वो फेथ से निकलती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इस अंडरस्टैंडिंग को शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। राइट, थैंक यू। तो खलील, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बस एक छोटा सा कमेंट ही करना था। अभी इंशाल्लाह जिस तरह आप कह रहे हैं इस पे फर्दर इंशाल्लाह डिस्कशंस होंगी, आपसे सीखेंगे बहुत कुछ। बस सर मुझे आज की बात जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। बस उसमें जो मैं समझता हूँ थोड़ा सा मतलब इस तरह है कि मुझे लगता है कि ये जो हमारे यहाँ मतलब जिस तरह हमारा रिवायती जो मुसलमानों के अमाल हैं अगर हम देखें तो वो सिर्फ वही नमाज, तिलावत और रोज़े और बस इन चीज़ों तक ही रखते हैं मज़हब को। बाकी ज़िंदगी के मामलात में वो समझते हैं ये कोई मज़हबी काम थोड़ी है। उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, एक माज़रत से लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने शायद खुदा को समझा ही नहीं है सही। हम समझते हैं कि शायद वो खुदा जो है वो कोई कंप्यूटर की तरह की चीज़ है, कि बस वो जिस तरह कंप्यूटर कोई एहसास नहीं रखता, बस हमने वो 2 प्लस 2 किया और वो आंसर आ जाएगा 4, बस 5 वक़्त जाके नमाज़ हम वो जो एक क्या कहते हैं एक्सप्रेस कर दें उसके सामने इस तरह सजदे कर दें, वो 4 दफ़ा या 10 दफ़ा जो तस्बीहात हैं वो पढ़ लें तो बस अ, काम सीधा है, बाकी जो मर्ज़ी करते रहें। तो मतलब ये खुदा को ना समझने का मेरा ख़्याल नतीजा है। अगर हम उसको समझ लें कि वो तो असल में हमारे मुहर्रिकात, हमारे दिलों से किस तरह बात निकलती है, हम अमल किस तरह करते हैं, यानी एक-एक साँस हमारी, एक-एक लम्हा हमारी आज़माइश में गुज़र रहा है, मॉनिटर हो रहा है। तो फिर शायद हमारा रवैया कुछ बदले, हम समझें कि ये असल में नमाज़ें वग़ैरह तो आप समझें कि एक यानी क्या कहते हैं उसको एक हल्का-सा एक इज़हार है उस चीज़ का जो एक्सप्रेशन आप समझ लें उस चीज़ को, लेकिन जो असल उसका
اصل کام ہے وہ تو پھر نماز کے بعد شروع ہوتا ہے کہ پوری زندگی ایک ایک لمحہ ہمارا اس کی تابع فرمانی میں گزرے. تو یہ تبھی صحیح سمجھ آ سکتا ہے اگر ہم خدا کو سمجھ لیں. دنیا میں ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے دل میں کیا ہے، اور بظاہر میں جو مرضی باتیں کرتا رہوں، میرے دل میں کیا ہے، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے آپ کے لیے، تو ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بات بھی نہ کرنا چاہیں. بظاہر میں جیسے مرضی آپ کی تعریف کے لیے فکرے بولتا رہوں. تو ایسے ہی خدا ہے، اگر اس کو ہمارے محرکات، ہماری باتیں، ہمارا وہ سارا کچھ پتہ چل جائے تو کس طرح وہ قبول کرے گا اس دن. اس کے لیے بس آخری چھوٹی سی بات کہ میں پچھلے دن ایک دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ ایک بچہ ہے، وہ اپنے والد صاحب سے کہتا ہے جی میں آپ کا بہت تابع فرمان ہوں. اس کی تابع فرمانی یہ ہے کہ جب گھر آتا ہے تو بڑے مؤدب طریقے سے اپنے والد صاحب کو سلام عرض کرتا ہے، جاتے ہوئے بھی سلام کرتا ہے، جب ابا جی آتے ہیں تو وہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اور بس اس کے علاوہ ان کا کوئی ایک کہنا بھی نہیں مانتا. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ والد صاحب اس کو پسند کر لیں گے کہ میرا بیٹا بس کھڑا ہوتا ہے ہر وقت جب میں آتا جاتا ہوں، بات کوئی نہیں مانتا میری ادروائز. تو جب باپ یہ بات نہیں قبول کر رہا تو خدا جو کائنات کا خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہمیں چھوڑ دے گا ایسے کہ تم 5 وقت بس حاضر ہو جاتے تھے، مسجد سے نکلتے تم اپنے ہر وہ کام کرتے تھے جس سے میں نے منع کیا. بہت تو امپورٹنٹ، بہت ہی یہ بات. امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کو بالکل ٹھیک سمجھتا ہوں جی. میں اس کو 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. یعنی جی سر. فیتھ کے لیے ضروری ہے، آپ نے جس طرح فرمایا ہے، معرفت اللہ کی معرفت، ٹھیک ہے جی، بہت جی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور بڑی ضروری ہیں میرے خیال میں. یعنی جی وہ سر. اپنی معرفت ذات، ٹو بالکل انڈرسٹینڈ ہو آئی ایم. اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ معرفت تعلق بھی ہے. یعنی دیکھیں، یہ بات کہ میں اپنے دوست کو پہچانوں، میں اپنے آپ کو بھی پہچانوں، اور پھر اپنے اس ریلیشن شپ کو بھی پہچانوں کہ یہ ریلیشن شپ ہے کیا میرا. وہ اس نے بتایا ہے نا، وہ جو بالکل بتایا ہے اس کو سامنے رکھیں. یہ میرے حساب سے جب آپ اس طرف سے اپروچ کرتے ہیں تو یہ جو کنسٹرکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے، یہ بھی کنسٹرکشن ہی، یہ میں نے کی ہوئی ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے سامنے جب میں پریزنٹ کروں گا تو آپ اس کو کرٹیسائز بھی کریں، اس کو ریفائن بھی کریں. انشاءاللہ آپ کی ہر چیز جو ہے، جو آپ کی رکاوٹ بنے گی اس میں، وہ ہوپ فلی جب اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے تو ریفائن ہو جائے گی بات. روزبن آپ انمیوٹ کر لیجئے پلیز. آج کے اس سے مجھے بس ایک ہی کمنٹ کرنا ہے. جو آیت کا ایک حصہ ہے اگر ہم وہ یاد کر لیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جی ہاں، تو جی ہاں. میرے موٹیو پر فرق اور پڑ دیکھیں، سکتا یہ جب کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اس پہ ختم ہوئی یہ بات. ہے. ہر چیز دیکھ رہا ہے وہ، جو کچھ جی تم وہ کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے. ہوں. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے بات. جی سلمہ آپ انمیوٹ کر لیجئے. السلام علیکم سر. سارے میں اب یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ چیز سوچنا جو تمہیں اس وقت تمہیں روک دیا تھا جب تم اس دروازے کے پاس سے گزری تھی جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو میری دوست نے مجھ سے کہا تھا کہ نہیں چھوڑو اور مت جاؤ اندر، کسی کی پرائیویسی جو ہے خراب ہوگی. تو میں وہاں رکی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کیوں رکی تھی. تو میں نے ان سے میں نے اس پہ سوچا تو مجھے یہی لگا کہ جب آپ کے پاس آپ کسی پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے مدد کرنی ہے، تو اور لیکن دوسرا آپ کو روک رہا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کام کو ڈیلے کر کے بعد میں بھی کر سکتے ہیں. تو چونکہ میرے اور جو سامنے والی مجھے روک رہی ہے، میں اس کی بھی بہت عزت کرتی ہوں، میری اچھی دوست ہے، میرے بالکل ساتھ رہتی ہیں، تو میں اس کو بھی ویلیو کر رہی ہوں. تو میں نے ان کو بھی ویلیو کیا، اور میرے پاس فوراً دماغ میں یہ آیا کہ میں گھر جا کے فوراً فون کروں گی اور فون سے بھی پوچھ سکتی ہوں. ٹھیک. تو یہ چیز تھی سر میرے پیچھے کہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو ویلیو دے کر اور دونوں کو راضی کر لیتے ہیں. تو اب آپ بتائیں یہ میرا کام غلط تھا یا صحیح تھا؟ نہیں صحیح تھا، صحیح تھا. مجھے اس پہ کوئی پرابلم، اچھا. آپ کام صحیح غلط کی میں بات نہیں کر رہا تھا. صرف یہ تھا کہ دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو دیکھیں کہ موٹیوز کیا ہیں، اپنے اوپر فوکس کریں کہ یہ میں نے ہاں. کیوں کیا، میں کیوں رک گیا. ٹھیک ہے جی جی، جی اس طرف فوکس کریں، اس سے ہماری امپروومنٹ ہوگی. جی جب سر. تک اور اس امپروومنٹ کے راستے میں فوکس میں ہوں، اس سے بڑھ کر فوکس اور کوئی نہ بنے، ورنہ میں جج ٹھیک بن ہے جاؤں سر. گا امپروومنٹ کی بجائے. جی اور
اور سر ایک آخری بات جو پچھلے سیشن میں رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ وحید الدین صاحب نے کہا کہ جب دو لوگ اختلاف کرتے ہیں تو سنجیدہ گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا شروع کیجیے، اور پھر بھی کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے تو آپ کیا کریں کہ اس سے یہ کہہ دیں کہ آئیے ہم اختلاف پر اتفاق کر لیتے ہیں. تو سر یہ بڑی مشکل بات ہے، اور یہ جو ہے نا یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آئی تھی. کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو سمجھائیے گا مجھے کہ ضرور اختلاف انشاءاللہ، پر اتفاق کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ جی، شکریہ ضرور سر. ضرور. اوکے سر. جی اختر انمیوٹ کر لیجیے آپ پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہی بات ہے آپ کی کہ ٹائم کم ہے اور مقابلہ سر. تو میں نے صرف جو ہے مطلب یہی کہنا تھا کہ جو میرا اپنا بھی پرسنل بھی ایکسپیرینس ہے کہ ہم لوگ، میں نے خود بھی بہت عرصے تک خود دین سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو ہم ایک تو یہ کرتے ہیں غلطی کہ ہم خود دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو کسی نے بتا دیا، جو کسی نے کہہ دیا اسی پہ عمل کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جب ہم خود دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اس میں غور نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو دین کے مین کنسیپٹس ہیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی کہ وہ بیسیکلی ہیں کیا. یعنی کہ ہمارے یہ موضوع ہوتے ہیں وہ اکثر کچھ اور ہوتے ہیں، علم پر نہیں ہوتے. یعنی کہ جو کنسیپٹ ہے جو ہمیں دین نے دیا ہے، موت کا کنسیپٹ، آخرت کا کنسیپٹ، اور اللہ پہ ہم بات کرتے کتراتے ہیں. ان سبجیکٹ پہ ہم اکثر لوگ بات نہیں کرتے، اس لیے پھر ہم لوگ اور دوسری باتوں میں لگ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دین کو علم کا ذریعہ نہیں سمجھتے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ، اور میں نے ابھی تک یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہمیں قرآن سے، حدیث سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کم از کم وہاں تو ہماری وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے جہاں پہ ہمارے یعنی کہ رشتے انوالو ہیں، جہاں پہ ہمارے اخلاقی اصول انوالو ہیں، اس میں تو بے انتہا کی مدد کرتا ہے. تو اگر ہم دین کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میرے خیال سے ہمارے کافی پرابلم حل ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ موت اور آخرت جو ہے اگر اس کو یاد رکھا جائے تو کافی موٹیوز آپ کے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت بس مجھے امپورٹنٹ یہ ہے کہنا جی، تھا. جی بہت امپورٹنٹ بات. جی طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. جی سر، میں نے یہ کہنا تھا کہ میری گائیڈنگ فورس یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ابھی آپ نے بلکہ ایک آیت ابھی ٹرانسلیٹ بھی کی تھی، اس کا یہی تھا. اور جب بھی میں مطلب کسی کو جو کہنا ہوتا ہے، بعض اوقات مطلب کتنے لوگوں کو کہنا ہوتا ہے اور میں زیادہ کہہ جاتی ہوں اور کتنی چیزیں مطلب غلط کر جاتی ہوں، تو یہ احساس ضرور رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ماشاءاللہ ہے جی، اور میں نے ماشاءاللہ کیا کیا. ماشاءاللہ جی. اور اس پر جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہاں پہ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ نے واٹ یو ہیو جی ٹو ڈو از ٹو فوکس کہ کیوں ہوئی تھی یہ غلطی. اس جی پروسیس کو ایکٹیویٹ کر لیں اپنے ذہن میں کہ وائی ڈیڈ آئی ڈو دس، واٹ واز آئی تھنکنگ، میرے سے یہ غلطی کیوں ہو گئی. یہ جو پروسیس ہے نا جی، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سمپل پروسیس ہے. اینڈ ونس جی یو گیٹ یوز ٹو اٹ، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو بھی میں نے آپ سے گزارش کی نا، ایوری انٹریکشن کین بی اے لرننگ انٹریکشن. تو جی انشاءاللہ اس کو لرننگ انٹریکشن بنا لیں. مقصد وہی ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے تو بہتر ہو کے جانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جی تھینک یو، جزاک اللہ. موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے جی، لاسٹ ہمارے پارٹیسپینٹ آف دا ڈے رافیہ، پلیز آپ انمیوٹ کر لیجیے. ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اس احساس سے کام کریں کسی کے ساتھ یا اپنے آپ بھی، تو کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ جو بھی مذہب ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں خود پڑھ کے سمجھیں، لوگوں کی باتیں سنیں مگر فیصلہ خود کریں کہ بھئی یہ میرے حساب سے صحیح ہے یا نہیں. پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کا دل میں خوف رہے کہ بھئی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ بڑے خیال سے چلتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ میری فیلنگ ہے. ویری نائس جی، ویری نائس. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں. ویل بی کنٹینیوئنگ ود دس ٹاپک فار سم ٹائم. دس از گوئنگ ٹو بی سلائٹلی لانگ ٹاپک.